انہی دنوں کرکٹ سیزن شروع ہو گیا تھا اور میری توجہ رابیل سے ہٹ گئی تھی۔ تقریباً 6 ماہ تک میں مختلف اندرونی اور بیرونی دوروں میں مصروف رہا تھا اور ان 6 ماہ میں رابیل علی میرے ذہن سے یکسر محو ہو کر رہ گئی تھی۔ میری توجہ ان لڑکیوں پر مبذول رہی تھی جو میرے ارد گرد رہتی تھیں اور ان پریوں کی موجودگی میں مجھے رابیل علی بالکل یاد ہی نہیں آئی۔ یہ 6 ماہ میرے لیے اور عروج لے کر آئے تھے۔ میں نے کاؤنٹی کرکٹ کھیلنے کا معاہدہ بھی کر لیا تھا اور چند دوسرے اسپورٹس ویئر کے اداروں کے ساتھ بھی میں نے کانٹریکٹ کیے تھے اور دولت اب مجھ پر بارش کی طرح برس رہی تھی۔ 6 ماہ تک کرکٹ میں مصروف رہنے کے بعد سیزن ختم ہوتے ہی میں کالج آیا تھا اور آتے ہی مجھے رابیل بھی یاد آ گئی تھی۔ اس بار میں اپنی ذاتی ہونڈا سیوک پر کالج آیا تھا اور میں جانتا تھا کہ کالج میں میرا استقبال بھی پہلے سے زیادہ پرجوش طریقے سے ہوگا اور ایسا ہی ہوا تھا۔ مجھے اس سیزن میں بہترین پرفارمنس پہ بے تحاشا داد اور مبارکبادیں دی گئی تھیں اور ہر تعریفی کلمے پر میرا سر فخر سے بلند ہوتا جاتا تھا۔ مجھے توقع تھی کہ رابیل مجھ سے سامنا ہونے پر رسماً ہی صحیح مگر مجھے مبارکباد ضرور دے گی، کیونکہ پچھلے 6 ماہ سے جو میں کارنامے دکھاتا پھر رہا تھا اس پر یقیناً داد کا مستحق تھا۔ میں جہاں سے گزرتا ہر ایک کی توجہ کا مرکز بنتا ہوا انگلش ڈپارٹمنٹ پہنچ گیا۔ اس دن عمر میرے ساتھ نہیں تھا اور اس کے بجائے میرے دوست میرے ساتھ تھے۔ میں نے اسے چند لڑکوں اور لڑکیوں کے ساتھ برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھے دیکھا۔ وہ سب کسی بحث میں مصروف تھے۔ میں دانستہ طور پر اس کے پاس رکا۔ اس کے پاس بیٹھے ہوئے دوسرے لڑکوں نے مجھے کافی خوش دلی سے گریٹ کیا تھا اور میری پرفارمنس پر مبارکباد بھی دی تھی، لیکن اس نے صرف میرے سلام کا جواب دیا تھا اور پھر مسکراتے ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہونے والی میری گفتگو سنتی اور دیکھتی رہی۔ ایک دفعہ بھی اس کے لبوں سے میرے لیے کوئی تعریفی کلمہ نہیں نکلا تھا۔ میں اس کے بولنے کا منتظر تھا۔ وہ شاید میرے جانے کے انتظار میں تھے۔ پھر میں وہاں سے آ ہی گیا تھا۔ ایک عجیب سی حدت کا احساس ہوا تھا مجھے اس دن اور پتہ نہیں کیوں ساری رات میں سو نہیں پایا۔ سگریٹ پر سگریٹ سلگاتے کمرے کے چکر لگاتے ہوئے میں نے ساری رات گزار دی۔ صبح میں فجر کی اذان کے بعد سویا تھا، اسی لیے جاگنگ کے لیے بھی نہیں جا پایا، نہ ہی کوئی دوسری ایکسرسائز کرنے کو میرا دل چاہا۔ امی نے 10 بجے ناشتے کی میز پر میری آنکھیں سرخ دیکھی تو دیکھ کر وجہ پوچھی اور میں بڑی صفائی سے انہیں ٹال گیا تھا۔ رابیل علی کے بارے میں سب کچھ جاننے کی بے چینی میرے سر پر سوار تھی۔ میں اس کے ماضی، حال، ہر چیز کے بارے میں جاننا چاہتا تھا کہ شاید کوئی ایسا رخنا، ایسی دراڑ مجھے ملے جس سے میں اس کے قلعے کو توڑ سکوں۔ وہ جو اس قدر پرسکون اور ناقابل تذکیر نظر آتی ہے، کہیں تو کچھ ایسا ہوگا جس سے اس کی مضبوطی اور سکون کو ختم کیا جا سکے گا۔ اور اگلے چند ہفتوں میں نے اس کے بارے میں سب کچھ معلوم کر لیا تھا اور ایک عجیب سی مایوسی بھی ہوئی تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ کسی بہت امیر و کبیر فیملی سے تعلق رکھتی ہے اور شاید اس کے اعتماد کی وجہ بھی یہی ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کی ماں ایک گورنمنٹ اسکول میں ہیڈ مسٹریس تھیں جو 17 سال پہلے اپنے شوہر سے طلاق لے چکی تھیں۔ رابیل کی 2 اور بہنیں تھیں اور وہ دونوں بھی اس کی طرح قابل تھیں۔ اس کی چھوٹی بہن معصومہ علی نے گورنمنٹ کالج سے گریجویشن کیا تھا اور پھر اس نے لندن اسکول آف اکنامکس کا ایک اسکالرشپ حاصل کیا تھا اور اس وقت وہ انگلینڈ میں زیر تعلیم تھی۔ اور اس کی سب سے چھوٹی بہن ملیحہ علی کے میڈیکل کالج میں تھی۔ وہ جس علاقے میں رہائش پذیر تھے وہ مڈل اور لوور مڈل کلاس لوگوں کا علاقہ سمجھا جاتا تھا اور وہ ایک پرانی طرز کا 5 مرلے پر بنے ہوئے گھر میں مقیم تھے۔ تعلیمی قابلیت کے علاوہ کوئی اور خاص خصوصیت ان کے گھر میں نہیں پائی جاتی تھی اور مجھے یہ سب کچھ جان کر یک نہ کو سکون بھی ہوا تھا کہ میں مالی اعتبار سے اس سے بہت برتر ہوں اور اس کی بے رخی کی وجہ کم از کم اس کی دولت نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ دولت نام ہی کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی۔ اور نہ جانے کیوں میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ میں دولت کے ذریعے اس کو امپریس کر سکتا ہوں، اسی لیے میں نے اس کے لیے ایک بہت قیمتی گھڑی خریدی تھی۔ لیکن اب میرے لیے مسئلہ یہ تھا کہ اسے گھڑی کیا کہہ کر دی جائے۔ میں نے تمام ممکنہ بہانوں کو سوچا تھا اور پھر برتھ ڈے گفٹ کا بہانہ مجھے بھا گیا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کالج کے ایڈمیشن فارم میں اس کی جو ڈیٹ آف برتھ لکھی تھی اس کے مطابق اس کی سالگرہ کو گزرے تقریباً 1 مہینہ ہو چکا تھا، لیکن مجھے اس سے کوئی مایوسی نہیں ہوئی کیونکہ میرے نزدیک یہ کوئی زیادہ عرصہ نہیں تھا۔ ایک دن میں خوبصورت کارڈ اور گفٹ پیک کے ساتھ دوبارہ انگلش ڈپارٹمنٹ پہنچ گیا تھا اور اس دن وہ مجھے برآمدے میں ایک بہت خوبصورت اور دراز خط لڑکے کے ساتھ باتیں کرتی ہوئی ملی۔ وہ لڑکا بڑی سنجیدگی سے اسے کچھ بتا رہا تھا اور وہ بالکل خاموش کھڑی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کس طرح اس سے بات شروع کروں۔ برآمدے میں اس وقت بہت کم لوگ تھے اور جو تھے وہ مجھ پر نظریں جمائے ہوئے کھڑے تھے۔ میں آہستہ آہستہ رابیل کے پاس پہنچ گیا اور اس سے پہلے کہ وہ میری طرف متوجہ ہوتی اس لڑکے کی نظر مجھ پر پڑی تھی۔ وہ بولتے بولتے رک گیا، شاید وہ میری آمد کا مقصد سمجھنا چاہ رہا تھا۔ مجھے اس کے چہرے پر واضح طور پر حیرانگی نظر آئی۔ رابیل نے اس لڑکے کو خاموش ہو جانے پر اس کی نظروں کا تعاقب
करते हुए मुड़ कर देखा था और मुझे देखते ही एक हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर नमूदार हुई थी और ज़िंदगी में पहली दफ़ा उसने मुझे मुखातिब करते हुए मेरा हाल अहवाल पूछा था। मुझे ऐसा लगा था जैसे मैं 7वें आसमान पर पहुंच गया हूँ। फिर उसने उस लड़के से मेरा भी तारुफ करवाया। वो ज़ैगम हैदर था और राबेल का क्लास फेलो था। मैंने उससे हाथ मिलाया और उसने मुस्कुराते हुए बड़ी शिस्ता अंग्रेज़ी में मुझसे कहा था, तो आप वो सितारे हैं जिन्होंने आजकल क्रिकेट की दुनिया के बाकी सब सितारों को धुंधलाया हुआ है। मैं इसके तबसरे पर कुछ ही नहीं कह पाया। इतनी रवानी से मैं उसे इंग्लिश में जवाब नहीं दे सकता था और उर्दू में कुछ कहना मुझे मुनासिब नहीं लगा, सो मैं सिर्फ थैंक यू कह पाया। राबेल, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने फ़ौरन ही राबेल से कहा और इसका जवाब मेरे लिए चकराने वाला था। कीजिए, उसने मुस्कुराते हुए कंधे उचकाकर कहा। मैंने एक नज़र ज़ैगम हैदर को देखा जो बड़ी गहरी नज़रों से मुझे देख रहा था। मैं असल में अलहदगी में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। उससे पहले कि राबेल मेरी बात के जवाब में कुछ कहती, ज़ैगम बोल उठा था। माफ़ कीजिएगा, मेरा ख्याल है मुझे अब चले जाना चाहिए, मेरी फिर मुलाकात होगी। वो ये कहते हुए वहाँ से चला गया। जी फरमाएँ, आपको क्या कहना है? मुझे पहली बार राबेल के चेहरे पर उलझन नज़र आई थी। असल में मैं आपको ये देना चाहता था। मैंने झिझकते हुए पैकेट उसकी तरफ बढ़ा दिया था, लेकिन उसने हाथ बढ़ाए बगैर मुझसे पूछा, ये क्या है? ये आपकी सालगिरह का तोहफा है। वो मेरी बात पर जैसे हैरान रह गई थी। ये बस एक घड़ी है। मैंने मज़ीद वजाहत करने की कोशिश की, मगर वो इस वक्त तक शायद हैरत के इस झटके पर काबू पा चुकी थी। उसने अपने बाईं कलाई मेरे चेहरे के सामने की थी। ये जो चीज़ मेरी कलाई पर बंधी है उसे भी घड़ी ही कहते हैं, और अगर ये मेरी कलाई पर बंधी है तो सीधे अल्फाज में इसका मतलब ये है कि ये मेरी मिल्कियत है, और अगर ये मेरी है तो जाहिर है मुझे मज़ीद किसी घड़ी की ज़रूरत नहीं है। ये थी पहली बात। दूसरी बात ये है कि मेरी सालगिरह को गुजरे हुए बहुत दिन हो चुके हैं, इसलिए किसी तोहफे की कोई तुक नहीं बनती। तीसरी बात ये है कि मेरे और आपके दरमियान ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जो आपको ये तोहफ़ा देने और मुझे लेने पर मजबूर करे। और अब एक सवाल, आखिर आपको मेरी डेट ऑफ बर्थ का पता कैसे चला? जवाब मैं ही दे देती हूँ। मेरा ख्याल है आपने ऑफिस से मालूम करवाया होगा। लेकिन क्यों? उसके लहजे में अब मेरे लिए सर्द मोहरी थी। चेहरे पर उस मुस्कुराहट का नामो निशान भी नहीं था जो पहले होती थी। मैं बेहद नर्वस हो चुका था। उसे इतना गुस्सा आएगा ये मेरी तवक्को के बरखिलाफ़ था। मैं तो ये तसव्वुर कर रहा था कि वो इस सरप्राइज़ पर हैरान होगी और शायद खुश भी कि मुझे उसकी बर्थडे का इल्म है। देर से ही सही है, लेकिन उसे एक अदद तोहफ़ा भी दे रहा हूँ। ये एक ऐसा एजाज़ था कि शायद कॉलेज की किसी और लड़की को मिलता तो वो खुशी से मर ही जाती, मगर वो सरापा सवाल बनी मेरे सामने खड़ी थी। अपनी डार्क ब्लैक आंखें मेरे चेहरे पर जमाए वो बड़ी तीखी नज़रों से मुझे देख रही थी, जिनमें मुरव्वत और लिहाज नाम को भी नहीं था। मैंने हौले से खनकार कर अपना गला साफ़ किया और फिर उससे मुखातिब हुआ। असल में मैं ऑफ़िस में किसी काम से गया था, वहाँ बाई चांस आपका एडमिशन फॉर्म देख लिया। उसी में आपकी डेट ऑफ बर्थ थी। मेरे कुछ दोस्तों की डेट ऑफ बर्थ भी यही है, इसीलिए मुझे ये मानूस सी लगी। मुझे अपना बहाना मौजू लगा था, लेकिन उसके तासुरात वैसे ही थे। और राइट, चलें इस बार मैं आपके झूठ को सच मान लेती हूँ, बट नेवर डू इट अगेन। उसने मुझे जैसे तंबीह की थी। यकीनन मेरी वजाहत पर उसे एतबार नहीं आया था। देखिए, मैं ये गिफ्ट आपको किसी गलीज़ नियत से नहीं दे रहा। मैं असल में आपसे बहुत इम्प्रेस हूँ। और उसने मेरी बात दरमियान में ही काट दी। लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर, यहाँ कॉलेज में हम और आप इम्प्रेस होने के लिए नहीं आते, यहाँ हम पढ़ने के लिए आते हैं। और अगर बकौल आपके आप मुझसे इम्प्रेस हो भी गए थे तो क्या ये ज़रूरी था कि आप भी मुझे इम्प्रेस करने की ये घटिया सी कोशिश करते? और जहाँ तक आपकी नीयत का ताल्लुक़ है तो मुझे इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं कि आपकी नीयत गलत थी या सही। वो अपनी बात कह कर जाने लगी थी जब मैंने उसे फिर रोका। देखें राबेल, आप मुझे गलत समझ रही हैं। उसने जाते जाते मुड़कर बड़े मुस्तहकम और शायद मोहर लहजे में कहा था। सही ना गलत, मैं आपको कुछ भी नहीं समझ रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है जिसे मैं लोगों को समझने पर ज़ाया करती फिरूँ। आप मेरे लिए इस कॉलेज के हज़ारों स्टूडेंट में से एक हैं जिनसे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। सो आई होप कि अगर आपको मेरे बारे में कोई खुशफहमी या गलतफहमी हुई है तो आप उसे दूर कर लें। वो ये कहकर वहाँ से चली गई और मुझे यूँ लगा जैसे उसने मेरे चेहरे पर जूता खींच मारा हो, और मैं खुद को एक बहुत बड़ी हस्ती समझकर वहाँ आया था, मगर उसने शायद मुझे मेरा असली चेहरा दिखा दिया था। मैं वहाँ से तकरीबन भागता हुआ घर आया था। फिर मैं बहुत दिनों तक कॉलेज जाने की हिम्मत नहीं कर पाया, और कई रोज़ तक मैं अपने हवास में भी नहीं रहा। वो क्या थी जो इस तरह मेरी तस्लील करती? उसे एहसन मंसूर और दूसरे लड़कों में कोई फ़र्क ही नज़र नहीं आया। ठीक है, वो बहुत काबिल और ज़हीन थी, लेकिन ऐसी जहानत वाली सैकड़ों लड़कियाँ मुझ पर मरती हैं। ठीक है, अगर उसके चाहने वाले बहुत हैं तो मुझ पर मरने वालों की तादाद भी उनसे बहुत ज़्यादा थी। वो तो सिर्फ इस कॉलेज में जानी जाती थी और मुझे तो दुनिया में पहचाना जाता था। फिर भी उसने कहा था कि उसे मुझसे कोई दिलचस्पी नहीं है। एक आग सी थी जो मेरे अंदर भड़कती थी, शायद नौजवानी का जोश और गुस्सा था, या शायद तज़लील का एहसास। बहुत दिनों तक अंदर ही अंदर सुलगने के बाद मैं एक फ़ैसले पर पहुंच गया था।
میں نے 2 ہفتے کے بعد اس کے ڈپارٹمنٹ میں جا کر اپنی غلطی مانتے ہوئے اس سے معافی مانگی تھی اور اس نے کمال بے نیازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے معاف کر دیا تھا۔ پھر چند ہفتوں کے بعد میں کاؤنٹی کرکٹ کھیلنے کے لیے انگلینڈ چلا گیا اور یہاں 6 ماہ کے قیام نے میری زندگی میں انقلاب برپا کر دیا تھا۔ پہلی دفعہ میں اتنے دنوں تک اپنے والدین سے اکیلا دور کسی ایسی جگہ پر تھا جہاں ہر قسم کی آزادی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا تھا جیسے میں کسی سیلن زدہ کمرے سے کسی کھلی چراگاہ میں آ گیا ہوں۔ اس سے پہلے ٹیم کے ساتھ میں دورے کرتا رہا تھا، لیکن ٹیم کے ساتھ رہتے ہوئے بہت سی پابندیاں تھیں جن کا مجھے سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن کاؤنٹی کرکٹ کھیلتے ہوئے ویسی کوئی پابندی مجھ پر نہیں لگائی گئی تھی۔ میں کم عمر تھا، خوبصورت تھا، لائم لائٹ میں تھا اور بے تحاشا دولت میرے پاس تھی۔ یہی ایلسی کے ساتھ میری پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ میں نے سافٹ ڈرنکس بنانے والے ایک ادارے کے ساتھ ایک کمرشل کا کانٹریکٹ کیا تھا اور اس کمرشل میں میرے ساتھ ایلسی براؤن نے کام کرنا تھا۔ اس کا شمار اوسط درجے کی ماڈلز میں ہوتا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ مجھے اس قدر اچھی لگی۔ شاید اس کی بے باکی مجھے پسند آئی تھی۔ شاید میں پہلی بار کسی مغربی لڑکی کو اتنے قریب سے جان رہا تھا۔ کمرشل کی شوٹنگ کے آغاز ہونے سے پہلے ایک ڈنر میں اس سے میرا تعارف کروایا گیا تھا اور پہلی ہی ملاقات میں اس نے میرے لیے واضح پسندیدگی کا اظہار کر دیا تھا۔ میں اس کے تعریفی کلمات پر خوشی سے پھولا نہ سمایا۔ بہرحال پہلی دفعہ کوئی مغربی ماڈل گرل میرے لیے اس قسم کے جذبات کا اظہار کر رہی تھی اور پھر اس کے ساتھ میری بے تکلفی بڑھتی چلی گئی۔ اسے کوئی حجاب نہیں تھا اور میں عاشق مزاج تھا۔ ایک رات میں نے اسے اپنے فلیٹ پر ڈنر پر مدعو کیا اور وہ آ گئی تھی۔ ڈنر کے بعد اس نے میرے ساتھ رقص کرنے کی خواہش کا اظہار کیا اور اندھا کیا چاہے دو آنکھیں کے مصداق میں فوراً اس پر تیار ہو گیا۔ رقص کے دوران اس نے میری کسی پیش قدمی کا برا نہیں مانا، بلکہ مجھے ایسا لگا جیسے وہ خود اسی کے انتظار میں تھی۔ وہ اپنی اداؤں سے میرے جذبات کو اور بھڑکاتی رہی اور پھر اس ملاقات کا اختتام ویسے ہی ہوا تھا جیسے مغرب میں ہوا کرتا ہے۔ وہ عمر میں مجھ سے 10 سال بڑی تھی اور میں صرف 19 سال کا تھا۔ یقیناً میں اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد نہیں تھا، لیکن وہ جسمانی طور پر میری زندگی میں آنے والی پہلی عورت تھی۔ یہ تعلق محبت کا نہیں، صرف ضرورت کا تھا۔ اخلاقی طور پر تباہی کی جس آخری سیڑھی سے گرنے کے لیے مجھے الٹا قدم اٹھانا تھا وہ میں اٹھا چکا تھا۔ صبح جب میں بیدار ہوا تو ایلسی میرے بیڈ پر ابھی تک سو رہی تھی۔ ایک دم مجھے اس سے اور اپنے کمرے سے بے تحاشا خوف محسوس ہوا تھا۔ میں نائٹ گاؤن پہن کر کمرے سے باہر آ گیا۔ صوفے پر بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے میں پچھلی رات کے واقعات کو یاد کرنے لگا اور ایک عجیب سی ندامت مجھے محسوس ہوئی تھی۔ اپنے پہلے غیر ملکی ٹور سے لے کر انگلینڈ آنے تک ایک بار بھی ایسا موقع نہیں آیا تھا جب میرے والدین یا بھائیوں نے مجھے ان چیزوں سے بچنے کے لیے کوئی نصیحت کی ہو۔ وہ سب ہمیشہ اس بات پر ہی نادر رہتے تھے کہ میں کرکٹ ٹیم میں شامل ہو کر باہر جا رہا ہوں، اور اس بار بھی انگلینڈ آتے ہوئے وہ بہت خوش تھے کیونکہ انگلینڈ کا یہ ٹور مجھے مالی طور پر بہت مستحکم کر دیتا۔ کسی نے ایک دفعہ بھی مجھے نہیں کہا تھا کہ میں ایسے کوئی غلط کام کرنے کی کوشش نہ کروں۔ شاید وہ سمجھتے تھے کہ میں کوئی ایسا کچھ کر ہی نہیں سکتا، یا شاید ان کا دھیان ہی اس طرف نہیں گیا، یا پھر انہوں نے یہ سوچا تھا کہ مجھے کسی نصیحت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن اس دن ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر میں نے جانا تھا کہ ایسی کی گئی کوئی نصیحت شاید میرے بہت کام آتی۔ جو پچھتاوا مجھے صبح ہو رہا تھا وہ اس حرکت کو کرنے سے پہلے ہی ہو جاتا، لیکن میری یہ کیفیت بہت زیادہ دیر تک نہیں رہی تھی۔ ایلسی کے بیدار ہوتے ہی ایک دم یہ افسردگی دور ہو گئی تھی۔ میں نے خود کو یہ کہہ کر تسلی دے لی تھی کہ یہ سب تو ہو ہی جاتا ہے اس دور میں۔ یہ سب کرنے والا میں دنیا کا واحد مرد تو نہیں ہوں، نہ ہی کرکٹ ٹیم میں اکلوتا ہوں۔ ٹیم کے باقی کھلاڑی بھی ایسی حرکات میں ملوث ہوتے رہتے ہیں۔ پھر مجھے افسردہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آخر میں مرد ہوں، دوسری ضروریات کے ساتھ یہ بھی میری ایک ضرورت ہے جسے میں نے پورا کر لیا تو کیا برا کیا، اور میں واقعی ان فریبوں سے بہل گیا تھا۔ پھر میں ایک ہی رات میں ٹین ایج سے نکل کر باشعور لوگوں میں شامل ہو گیا تھا، اور پھر یہ سب میری زندگی کی روٹین میں شامل ہو گیا تھا۔ ایلسی کافی عرصے تک میرے ساتھ رہی، مگر وہ میری زندگی میں آنے والی اکلوتی لڑکی نہیں رہی۔ ان 6 ماہ میں بہت سی لڑکیوں کے ساتھ میرے تعلقات کا آغاز ہوا۔ میں اس ماحول میں مکمل طور پر ایڈجسٹ ہو گیا تھا، اور میں یہ بھی جان چکا تھا کہ اس سوسائٹی میں کسی لڑکی کے ساتھ کسی بھی قسم کے تعلقات رکھنا یا رکھنے کی خواہش کا اظہار کرنا معیوب بات نہیں سمجھی جاتی۔ لہٰذا جن لڑکیوں کے ساتھ بھی میری جان پہچان ہوتی تھی، میں چند ہی ملاقاتوں کے بعد بڑی بے باکی کے ساتھ ان سے اپنی اس خواہش کا اظہار کر دیا کرتا تھا۔ چند دفعہ مجھے بڑے مہذب طریقے سے انکار کر دیا گیا، لیکن زیادہ تر میری اس خواہش کا یا مطالبے کو مان لیا جاتا تھا۔ پھر بہت سی لڑکیوں کے ساتھ میری دوستی رہی، اور ان میں برٹش بھی تھیں اور پاکستانی بھی جو انگلینڈ میں مقیم تھیں، اور ہر ایک کے ساتھ میری دوستی آخری حد کو پار ضرور کرتی رہی۔ لیکن پتہ نہیں میرا دل کسی ایک لڑکی پر کیوں نہیں ٹھہرتا تھا۔ میں بہت جلد ایک لڑکی کی قربت سے اکتاتا اور دوسری لڑکی کو تلاش کرنا شروع کر دیتا۔
ان دنوں مجھے رابعہ علی قطعاً یاد نہیں آئی، اور اگر کبھی یاد آئی بھی تو مجھے ہنسی آتی کہ کس قسم کا رومانس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے لیے رابعہ علی کا چارم ختم ہو چکا تھا، اور وہاں رہنے کی وجہ سے اس کی اچھی انگلش کا اثر بھی زائل ہو گیا تھا۔ اب میرے لیے بھی وہ بس کالج کی ایک لڑکی تھی، اور بس میں فیصلہ کر چکا تھا کہ گریجویشن نہیں کروں گا، کیونکہ اب مجھے اس کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی۔ 6 ماہ بعد انگلینڈ سے واپس آنے والا احسن منصور اب پہلے جیسا احسن منصور نہیں رہا تھا۔ اس کا اندر اور باہر یکسر طور پر بدل چکا تھا۔ میں ذہنی طور پر میچور ہو چکا تھا، اور شاید مضبوط بھی۔ جب میں نے زبیری کو کالج چھوڑنے کے فیصلے کے بارے میں بتایا تو اس نے میرے اس فیصلے کو ناپسند کیا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ پڑھنا نہیں تو نہ صحیح چند دن انجوائمنٹ کے لیے ہی آ جایا کرو، اور انجوائمنٹ کے لفظ سے مجھے اس کی بات ماننے پر مجبور کر دیا۔ کالج میں واقعی فنکشنز کا آغاز ہونے والا تھا، جس سے اچھی خاصی تفریح ہو جاتی، سو میں نے اس کی بات مان لی تھی۔ عمر زبیری سے ہی پتہ چلا تھا کہ رابعہ علی نے ایم اے انگلش پارٹ 1 کے امتحان میں کالج میں ٹاپ کیا تھا، لیکن مجھے اس پر زیادہ حیرت نہیں ہوئی، شاید وہ نہ کرتی تو حیرت ہوتی۔